روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ وہ شاہ اویس نورانی صاحب جو پی ڈی ایم کی قیادت میں سے ہے، وہ اجلاس بلائیں گے وہاں صوبائی سطح پر پی ڈی ایم کی 8 جماعتوں کی قیادت کی جو صوبائی قیادت ہے، وہاں وہ طے کر کے کہ کنونشن صوبائی سطح پر سیمینار وہاں کب ہوگا، کس تاریخ کو، وہ ہمیں بتائیں گے۔ کوئٹہ میں بلوچستان کی سطح پر پی ڈی ایم میں جو شامل 8 جماعتیں ہیں، اس سلسلے میں یہ ذمہ داری عوام کو موبلائز کرنے کے لیے کنونشن کا انعقاد یعنی تاریخ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محترم محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں صوبائی سطح پر پی ڈی ایم بلوچستان کی سطح پر بیٹھ کے وہ ہمیں بتائیں گے، اسی کے مطابق پھر کوئٹہ میں کنونشن ہوگا۔ اگر وہ جلسوں کا انعقاد کریں گے تو جلسے بھی ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں پشاور میں کنونشن ہوگا، وہ حکمت عملی، وہ ترتیب مولانا فضل الرحمان صاحب جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ صدر ہے، وہ ذمہ داری کل گزشتہ اجلاس میں انہوں نے لی، لہٰذا وہ ترتیب، حکمت عملی اور تاریخ کا تعین وہ کرے گا، تو پشاور میں اسی تاریخ کے مطابق کنونشن ہوگا۔ لاہور میں میاں شہباز شریف صاحب کی مشاورت اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کی مشاورت سے کنونشن ہوگا۔ اسلام آباد میں جو مرکزی کنونشن ہے، یہ ابھی انشاءاللہ 2-3 ہفتوں میں یا 10-12 دن میں کنونشن ہوگا۔ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ذمہ داری لی ہے، وہ کلا سے بات کریں گے، بار کونسل سے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے، اس کے مطابق پھر اسلام آباد میں ایک بھرپور کنونشن ہوگا جس میں تمام طبقات کے لوگ، ان تمام کنونشنز میں تمام طبقات کے لوگ شریک ہوں گے، مزدور، کسان، میڈیا، صحافی، بزنس کمیونٹی، ڈاکٹرز، وکلاء، یہ سارے اس میں شریک ہوں گے، کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ ٹرانسپورٹ، طلباء، خواتین، سول سوسائٹی، یہ سارے اس میں شریک ہوں گے، خواہ صوبوں میں کنونشن ہو یا اسلام آباد میں ہو۔ یہ ساری حکمت عملی اس مقصد کے لیے کہ ہم عوام کو یہ آگاہی اور یہ شعور دیں کہ ملک میں ایک ایسی حکومت مسلط ہے جو ایک خطرناک اور مہلک بیماری سے کم نہیں ہے۔ جس طرح کووڈ-19 ایک مہلک بیماری ملک پر اور پوری دنیا پر مسلط رہی، کرونا کی صورت میں، عمران خان کی صورت میں ایک ایسی بیماری قوم کو لگی ہے جس کے نتیجے میں معاشی طور پر 22 کروڑ عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی، اس کی زندگی مشکل ہو گئی، معیشت تباہ ہو گئی، خارجہ پالیسی نہیں ہے، آپ کی امن و امان در بدر اور تباہ ہو چکا ہے۔ نہ نیا پاکستان نظر آ رہا ہے، نہ پرانا پاکستان نظر آ رہا ہے، نہ قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ اب لوگ جولی اٹھا کے بددعا کرتے ہیں کہ اس حکومت کا خاتمہ جلد از جلد ہو۔ لہٰذا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ان تمام بحرانوں کا حل ایک ہی صورت میں سمجھتی ہے، وہ ہے موجودہ مسلط کردہ سلیکٹڈ حکومت حکمران کا خاتمہ، اور ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم یہ تہیہ کر چکی ہے، کیونکہ یہ قوم کی آواز ہے، یہ غریبوں کی آواز ہے، یہ عوام کی آواز بن چکی ہے، یہ بنیادی ہمارا مقصد ہے۔ لہٰذا اس موجودہ کرپٹ سسٹم کو، نااہل سسٹم کو جبر اور طاقت اور ڈنڈے کے ذریعے نصب کردہ اور مسلط سسٹم کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور یہ مہنگائی مارچ ہوگا۔ ایک ملک میں ہم صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ الیکشن چاہتے ہیں، اور جلد از جلد چاہتے ہیں، جس میں کسی قسم کی غیر جمہوری اور غیر سیاسی اشرافیہ کی مداخلت نہ ہو۔ آئین کے مطابق مقننہ ایگزیکٹو، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرے تو یہ ملک آباد بھی ہوگا، یہ ملک خوشحال بھی ہوگا، یہ مستحکم بھی ہوگا۔ یہ آج کا
ہمارا آج فیصلے کیا کیے یہ تو چلے بیان میں نے آپ کو کہہ دیا نا، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آج جو ہم نے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس کیا یہ انتظامی امور پر ڈسکشن تھی کہ ہم آئندہ مہنگائی مارچ کے لیے ہمارے لوگوں کو شعور اور آگاہی دینے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں مرکز میں اسلام آباد میں ایک کنونشن ہوگا، چاروں صوبوں میں کنونشن ہوں گے۔ تاریخ کا تعین ہم نے صوبوں کے حوالے کیا ہے، جو پی ڈی ایم ہے پنجاب کا میاں شہباز شریف، خیبر کا مولانا فضل الرحمان صاحب، اور کوئٹے کا محمود خان اچکزئی صاحب، اور سندھ کا اویس نورانی صاحب۔ وہ تاریخ طے کریں گے اور پی ڈی ایم کی سربراہ جو قیادت ہے وہ ان تمام کنونشن میں شرکت کریں گے۔ یہ کنونشن آج فیصلہ ہوا ہے، کل نہیں تھا، ہوا تھا۔ کل ہوا تھا۔ آج آج اس کے لیے حکمت عملی تاریخوں کا فیصلہ نہیں تھا، ہم نے کیا کرنا ہے وہ نہیں ہوا تھا۔ کل صرف اسلام آباد کی بات ہوئی تھی، چاروں کنونشن کی بات نہیں ہوئی تھی۔ خبر تو دے رہے تو یہی خبر ہے نا، یہی خبر ہے بنیادی طور پر۔ تاریخ صبح طے کریں گے، کیونکہ آج اگر ہم تاریخ طے کر دیں تو پھر وہ کہہ دیں کہ یہ تاریخ ہماری مصروف ہے، اس وقت تک ہم موبلائزیشن نہیں کر سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ ہم نے صوبوں پر چھوڑ دیا۔ وہ تاریخ طے کر کے لیکن کنونشن چاروں صوبوں میں ہوں گے، اس کے ساتھ جلسے بھی ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ جلسے نہیں ہوں گے، جلسے بھی ہوں گے، کنونشنز بھی ہوں گے، سیمینارز بھی ہوں گے۔ اور اس میں یہ فیصلہ بھی ہوا ہے کہ صرف ورکر اس میں نہیں ہوں گے پی ڈی ایم کی 8 جماعتوں کی، بلکہ اس میں میڈیا بھی شریک ہوگی، اس میں وکلاء بھی شریک ہوگی، اس میں معاشی ماہرین بھی شریک ہوں گے، مزدور بھی شریک ہوگا، کسان بھی شریک ہوں گے، ڈاکٹرز بھی شریک ہوں گے، ملازمین بھی شریک ہوں گے، ہر طبقہ اس میں شریک ہوگا۔ حافظ صاحب یہ بتائیے کہ کس طرح انشور کریں گے، جے یو آئی تو ایک دفعہ دکھا چکی ہے آزادی مارچ کے نام پر کہ وہ بندے اکٹھے کر سکتی ہے، باقی جماعتیں بھی بندے نکالیں گی، اس کے لیے بات ہوئی ہے؟ دیکھیے وہ فیصلہ، وہ جو گزشتہ فیصلہ تھا وہ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ تھا آزادی مارچ کا۔ یہ فیصلہ جو کل ہوا ہے یہ پی ڈی ایم میں شامل 8 جماعتوں کا فیصلہ ہے، اور یہ 8 کے 8 جماعتیں ذمہ دار جماعتیں، وہ باقاعدہ الیکشن میں جاتے ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں ووٹ لیتے ہیں، تو پھر وہ کیسے کارکن کو، ورکر کو اور عوام کو موبلائز نہیں کر سکتے اور شریک نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے لاکھوں کے لوگ ہوں گے، لاکھوں کے۔ یہ بتائیں کہ یہ تو طے کیا ہوگا آپ نے؟ آزادی مارچ کا منچ تو شہباز شریف صاحب نے بھی یوز کیا، نہیں، وہ دیکھیے اس وقت فیصلہ صرف جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ تھا، یہ ان کی مہربانی کہ اس میں میاں شہباز شریف صاحب نے بھی شرکت کی، محمود خان صاحب نے آخر حد تک ساتھ دیا، اور جے یو پی اویس نورانی صاحب نے آخری حد تک ساتھ دیا، اس میں اے این پی بھی آئی، بلاول بھی آیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فیصلہ صرف جمعیت علماء اسلام کا تھا۔ یہ جو موجودہ فیصلہ ہے یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے۔ اور سر یہ بتائیں کہ آپ نے ظاہر ہے ابتدائی طور پہ یہ تو طے کیا ہوگا کہ 23 مارچ کو لاکھوں لوگ آ رہے ہیں اسلام آباد، تو ان لوگوں کو یہاں رکھنے کا کتنے دن رکھنے کا انتظام ہے؟ دیکھیے یہ آنے کا فیصلہ تو ہے کہ 23 مارچ کو ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے، اور حکومت کے جو بڑبلا خان کے جو ترجمان ہیں، جھوٹے ترجمان، جو درجنوں کا ایک ٹولہ انہوں نے رکھا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے اس کا نام بھی نہیں سنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ 23 مارچ ایک قومی دن ہے، پریڈ ہوگا۔ تو جب قومی دن ہے تو کیا ہم پاکستانی قوم سے ایک علیحدہ مخلوق ہے؟ ہم تو بھی اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی قومی دن کو جو یوم جمہوریہ کا نام آپ دے سکتے ہیں، جمہوریت کے لیے لاکھوں لوگ آئیں گے کہ اس ملک میں نہ آئین ہے، نہ اس ملک میں جمہوریت ہے، نہ اس ملک میں پارلیمنٹ ہے، نہ اس ملک میں سیاست ہے۔ اس لیے ہم نے 23 تاریخ رکھ کے اس مقصد کے لیے کہ ہم حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں، ہم آئین کی عملداری چاہتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کو سپریم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ 23 مارچ کے جو قرارداد لاہور ہے یا قرارداد مقاصد ہے، یہ اس کا بنیادی روح ہے۔ پاکستان کی جو موجودہ سیاست اور حکومت ہے وہ اس روح سے ہٹ چکی ہے۔ کتنے دن کے لیے آئیں گے؟ یہ فیصلہ اس وقت ہوگا جب ہم یہاں پہنچیں گے، پھر فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کتنے دن یہاں رہنا ہے، کب واپس جانا ہے، یہ پہنچنے کے بعد فیصلہ ہوگا۔ صاحب آپ نے یہ جیسے کہا کہ آج کا جو اجلاس تھا اس میں انتظامات کا بھی جائزہ لینا تھا، تو انتظامات ظاہری بات ہے آپ نے کرنے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں آئیں گے، اور جانے کا ابھی آپ نے ڈیٹ اناؤنس نہیں کی کہ آپ کب جائیں گے،
1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे या 10 दिन रहेंगे, इंतजामात के हवाले से किस किस जमात को जिम्मेदारी सौंपी गई? ये कुछ चीज़ें ऐसी है कि वक्तन फ़वक्तन जफारत करे। अभी आप मुझसे पूछिए कि स्टेज की जिम्मेदारी किसकी है। अब स्टेज बनाने के लिए 3 महीने 3.5 महीने बाकी है, ये तो उसी वक्त पर फैसला होगा। लिहाजा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वक्तन फ़वक्तन उसके फैसले होंगे, तो ये उस वक्त पर तकसीम कार होगा कि किस जुमात की क्या जिम्मेदारी होगी। लेकिन ये किस जुमात की बात नहीं है, ये पूरी पीडीएम अब एक जुमात बन चुकी है, इंशाअल्लाह ये मुश्तरका तौर पर फैसले करेंगे। जी कितने लोगों को आपका इरादा है, कितने लोग आप ला सकेंगे? देखिए मैं ये झूठों मैं वो झूठे तर्जुमानों की तरह बड़ी बड़ा बातें करने का मैं आदी नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि लोग आएंगे, लाखों की तादाद में आएंगे, हज़ारों में नहीं होंगे, लाखों में होंगे। इस्लामाबाद हो, पिंडी हो, जहाँ भी हो, क्या ये फैसला उसी वक्त होगा, ये फैसला उसी वक्त होगा। पूरा इस्लामाबाद पिंडी चौक बन जाएगा इंशाअल्लाह। सर ये बताइएगा, जो आपने फैसले लिए हैं, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत को ख़त्म करने के लिए वो फैसले काफ़ी होंगे या सिर्फ आप देखिए पहले ये बताइए कि हुकूमत है कहाँ? हुकूमत है नहीं। जो अपने आप को वज़ीर आज़म कहते हैं उसकी हैसियत या मैनेजर की है या मुंशी की है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हुकूमत है नहीं। हम कहते हैं कि हुकूमत नहीं है लेकिन मुसल्लत किया गया है, इसलिए इसका खात्मा ज़रूरी है। 23 मार्च को रोड रास्ते इस्लामाबाद के 3-4 दिन पहले से बहुत सारे रास्ते बंद होते हैं और वो सारा फौज के हवाले हो जाता है निज़ाम इस्लामाबाद का। तो आप लोग जब लाखों की तादाद में आएंगे तो महाजारी का खदशा नहीं है? देखिए वो तो हमें पता है, देखिए उसका जिम्मेदार हम नहीं है। असद उमर ने बात की कि अगर लॉन्ग मार्च या मार्च की सूरत में पीडीएम आएगी तो उसको पंजाबी में क्या कहते हैं, कुट पड़ेगी। तो ये मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, हम आएंगे, असद उमर हमें रोक के दिखाए, देखेंगे, फिर तलवार का मुकाबला तलवार से होगा। महंगाई मार्च जो है, इस महंगाई के दौर में इस महंगाई मार्च के हालात कौन बता? ये पार्टी बर्दाश्त, ये जो पीडीएम की जमात है ना, ये अपना खर्चा अपने कारकुनों का खुद वो बर्दाश्त करेंगे। हाँ, ये कहीं से इसका वो नहीं होता है फंडिंग, कहीं से ये कोई फार्म फंडिंग का मसला नहीं है। हाँ, ये कोई फार्म फंडिंग का मसला नहीं है, ये वर्कर अपने मदद के तहत ये सारी चीज़ें करेंगे, खुद करेंगे। शुक्रिया जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि मार्च कहाँ बैठेगा? रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।